بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پی کر کھجور کھانے سے دماغ تازہ رہتا ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف و شفاف رہتے ہیں۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تازہ کرتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ کچا آم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ مرغی کے انڈے کا چھلکا گھر والے دروازے پر لٹکانے سے گھر پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہو اس کو کبھی بھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ روٹی کھا کر چلنے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو 50 گرام جلیبیاں کھائیں۔ پانی پی کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ شملہ مرچ کے بیج کھانے سے گریز کریں۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ کھا لینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کھیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے والے لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے اور تربوز کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے شربت سے 70 گنا زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکھی ایک سیکنڈ میں 32 مرتبہ اپنے پر ہلاتی ہے؟ گھوڑا، بلی اور خرگوش کی سننے کی صلاحیت انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کمزور سے کمزور آواز سننے کے لیے اپنے کان ہلا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں؟ سونف سے آنکھوں کے مسلز کو سکون ملتا ہے۔ سونف سے قبض سے نجات پانے میں مدد ملتی ہے۔ گرمیوں میں دھوپ میں اگر رنگ کالا ہو جائے تو کھیرے کا رس تھوڑا سا دودھ میں ملا کر روئی سے ہاتھوں اور چہرے پر لگائیں، رنگ صاف ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو گڑ والا شربت بنا کر پیا کرو، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ بانجھ پن عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ زیادہ برف کا استعمال کرنے سے دانتوں کی کمزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو سفید آٹے کے بجائے چکی کا آٹا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں موم بتی جلا دو، بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ پانی میں ہلدی مکس کر کے پیو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں،
جب مینسس آئے تو مٹر کے دانے کھا لو، تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ پاخانہ کھل کر نہ آتا ہو تو املی کا اچار کھا لو۔ سرکہ اور عرق گلاب پانی میں ملا کر اس پانی میں پٹیاں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت میں کمی ہو جائے گی۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے یا لٹک جائے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالو، 1 ہفتے میں چربی بکھر جائے گی۔ بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ اگر جلد کی رنگت زرد پڑ رہی ہو تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ جو انسان نہار منہ پودینے اور لیموں کا پانی پیتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن کے اندر شیر جیسی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہے تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش شروع کر دے، جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ سینے میں جلن ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ معدہ بالکل ٹھیک اور ہاضمہ زبردست کرنا ہے تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پسی ہوئی لونگ پھونک لو۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ صبح اٹھنے کی کوشش کرو اور 1 گھنٹے میں ناشتہ کیا کرو، اس سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرہ جوان رکھتی ہے۔ وزن کم کرنے کے چند آزمودہ طریقے: سونے سے قبل 1 کپ گرین ٹی پئیں، دن میں 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھا کریں، رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھائیں، دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے دہی کھایا کریں، کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترا کھا لیا کریں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں، ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چلنا چاہیے، اس سے ٹانگوں کی چربی ختم ہو جائے گی۔ اپنے کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے پھر غسل کر لو۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں 1 ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں۔ آلو کو ابال کر ٹھنڈا کر کے جہاں پر دانے ہوں وہاں لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ نظر بد سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 10 عدد چھہارے ابال کر کھانا بے حد مفید ہے۔ جسم کی خارش دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل اور لیموں کا رس ہم وزن لے کر دونوں کو مکس کر لیں اور صبح شام پورے جسم کا مساج کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خواب میں صرف ان چہروں کو دیکھتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں؟ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلانے سے درد دور ہوتا ہے۔ بالوں میں سفیدی کا مسئلہ ہو تو لوکی چھیل کر کدوکش کر لیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں پر لگائیں۔ تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ ملائیں اور اسے ہفتے میں 3 مرتبہ چہرے پر لگائیں۔
اس سے آپ کا چہرہ چمکنے لگ جائے گا۔ چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کریں۔ یہ آپ کو تازہ رکھنے کے بجائے پانی کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ سرسوں کا تیل 200 گرام اور لہسن 50 گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں اور یہ تیل چھان کر جسم کی مالش کریں، خارش دور ہو جائے گی۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھما دیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ زیتون کا روزانہ استعمال کرنے سے نظر اور یادداشت کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دل کی بیماریاں، خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی نالیوں میں پانی کا بڑھ جانا، ان سب کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کرو۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھاؤ اور کھانے کے بعد گڑ ضرور استعمال کیا کرو۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ گرمی کی وجہ سے سر درد کی نجات کے لیے بڑی الائچی 1 چمچ چینی کے ساتھ منہ میں ڈال کر پانی کی طرح چوستے رہیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کریں، سر درد ختم ہو جائے گا۔ 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پکا لیں، اس کے بعد پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے دمہ جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگائیں، قد بڑھنے لگے گا۔ 2 سے 3 کھجور کے دانے دودھ میں ڈال کر پئیں، روزانہ 3 انچ تک قد لمبا ہو جائے گا۔ کانوں کے بہرے پن کا علاج کے لیے زیتون کے پتوں کے رس میں شہد ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرے پن میں کمی آتی ہے۔ سونف کو پانی میں ابال کر وہ پانی بچوں کو پلایا جائے تو انہیں تمام تکلیفوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ جو اور چنے کا آٹا مکس کر کے شوگر والے مریض کو اس سے روٹی بنا کر کھلائیں۔ پودینے کی 1 ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور دن میں 2 سے 3 بار پئیں، معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے استعمال کرنے سے بہت افاقہ ہوگا۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ سری پائے اور مغز کھانے سے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اناناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ سونف افسردگی کو دور کرتی ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ لوکی کو کدوکش کر کے تیل میں پکا کر نیم گرم ہونے پر بالوں پر لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر جانوروں میں مورک کی بیماری آ جائے تو اونٹ کی ہڈی ان کے گلے میں باندھ دیں، اس سے ان کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو وہ روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو، زیرہ ابال کر اس پانی کو پی جاؤ تو اس سے بھی پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور جوڑ کمزور ہو رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ مٹی کی پیالی میں 1 چمچ لیموں کا رس
3 بادام اور گیری کو پیس کر مرکب بنا لیں اور رات کو سونے سے قبل لیپ کریں اور صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ چہرے سے چھائیاں دور ہو جائیں گی اور جلد نکھر آئے گی۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے قبل بوڑھا نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا سینے میں بلغم پیدا کرتا ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی انہیں یاد رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں کے ساتھ پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ تیز ہوگا۔ 7 دن تک 7 عدد منقے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ اروی بھوک کو بڑھاتی ہے۔ گرتے ہوئے بال اب نہیں گریں گے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور 1 آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھوئیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے، معدہ سست ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلودہ ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اگر گائے دودھ نہ دے رہی ہو تو 1 مٹھی چولہے کی راکھ لے کر گائے کے پاؤں کے نیچے پھینک دیں، گائے دودھ دینا شروع کر دے گی۔ اور یہ بہت ہی پرانا ٹوٹکا ہے۔ سر درد کا بہترین علاج، 1 لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔
اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ نہار منہ کنگھا کر لو، بال گھنے ہو جائیں گے اور اس سے بال نہیں گرتے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا پیٹ کی اضافی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پانی میں تخم ملنگا ملا کر پی لیا کریں۔ اس سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ تخم ملنگا آسانی سے پنسار کی اسٹور سے مل جاتا ہے۔ پانی میں 1 چمچ ملا کر پی لیجئے۔ جب یہ پھول جائے تو اس کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے پانی میں ملا کر اسے چھوڑ دیجئے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔